بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی خاطر بے شمار قربانیاں دیں اور بے پناہ تکالیف برداشت کی۔ کبھی قریش آپ پر پتھر برساتے، کبھی راستے میں کانٹے بچھاتے، اور ایک نہایت دردناک واقعہ یہ بھی ہے جب ابو جہل نے حالت نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی۔ اس موقع پر آپ نے کیا فرمایا؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی واقعے کو تفصیل سے بیان کریں گے، اس لیے گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کا درد دل میں لیے دعوت حق کا پیغام دینے صفا پہاڑی پر تشریف لائے۔ آپ نے بلند آواز میں قریش کے مختلف قبائل کو پکارا، یا بنی فہرہ یا بنی عدی یا قریش کے قبائل حیران ہو گئے اور ہر طرف مگوٹیاں شروع ہو گئیں، یہاں تک کہ قریش کے سردار، بزرگ، جوان اور وہ لوگ جو خود نہ آ سکے تھے اپنے نمائندے بھیجنے لگے تاکہ معلوم کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا پیغام دے رہی ہیں۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے نہایت حکمت اور دانائی سے فرمایا، مجھے بتاؤ، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہے جو جلد تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ سب نے بیک زباں ہو کر کہا، کیوں نہیں، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا پایا ہے، آپ تو صادق و آمین ہیں، نہ کبھی جھوٹ بولا نہ کسی کو دھوکہ دیا۔ لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور کہا، میں تمہیں آنے والے سخت عذاب سے آگاہ کرتا ہوں، تو وہی لوگ جنہیں آپ کے صدق و امانت کا گواہ مانتے تھے آپ کے دشمن بن گئے۔ ابو جہل اٹھا اور آپ پر کنکریاں اور پتھر پھینکنے لگا۔ ابو لہب جو آپ کا چچا تھا حق کو قبول کرنے کی بجائے غصے میں بولا، تم ہلاک ہو جاؤ، کیا تم نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ اسی موقع پر سورہ لہب نازل ہوئی جس میں ابو لہب کی ہلاکت کا ذکر ہے۔ یہ عجیب المیہ ہے کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچائی اور امانت کا پیکر مانتے تھے، جب آپ نے انہیں اللہ کی طرف بلایا تو وہی لوگ سخت دشمن بن گئے۔ ابو لہب کی دشمنی اس قدر شدید تھی کہ باقی مخالفین بھی اس کے سامنے کچھ نہ تھے۔ اس کی بیوی بھی بدبختی میں ہر حد پار کر گئی۔ اعلان نبوت سے پہلے نبی اکرم کی دو صاحبزادیاں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم ابو لہب کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے منسوب تھیں۔ بعض روایات کے مطابق نکاح بھی ہو چکے تھے مگر رخصتی نہ ہوئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ وہ آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دیں۔ انہوں نے نہ صرف طلاق دی بلکہ عتیبہ نے سخت گستاخی بھی کی۔ یہ دشمنی ایک دن کی نہ تھی بلکہ روز نت نئی اذیتیں دی جاتی۔ ایک دن کا منظر یہ تھا کہ آپ خانہ کعبہ کے قریب نماز میں مصروف تھے۔ آپ نے سجدہ کیا، پیشانی خاک پر، دل اللہ کی طرف متوجہ تھا۔ قریش کے سردار ابو جہل اور اس کے ساتھی دور کھڑے ہنس رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، محمد کو نماز پڑھتے دیکھ کر جلن ہوتی ہے، آؤ آج کچھ نیا کرتے ہیں۔ انہوں نے طے کیا کہ حال ہی میں ذبح کی گئی اونٹنی کی اوجھڑی لائی جائے اور سجدے میں آپ کی پیٹھ پر رکھ دی جائے۔ سب سے بدبخت شخص اٹھا اور وہ اوجھڑی جو چربی، خون اور گندگی سے بھری تھی اٹھا لایا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے، اس نے وہ اوجھڑی آپ کی پشت پر ڈال دی۔ بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ آپ سر نہ اٹھا سکے۔ ظلم کی انتہا تھی مگر زبان نبوت خاموش رہی، دل میں صبر اور نگاہ اللہ کی طرف تھی۔ اسی وقت کوئی نہ تھا جو وہ اوجھڑی ہٹا سکے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، میں یہ سب دیکھ رہا تھا لیکن روکنے کی طاقت نہ تھی۔ کافروں کی ہنسی بلند ہو گئی مگر ایک نازک سی عمر کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا شیر دل کی طرح دوڑتی آئیں اور اپنے چھوٹے ہاتھوں سے وہ گندگی صاف کی۔ آنکھوں میں آنسو، دل میں دکھ مگر زبان سے کوئی شکوہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا اور دعا فرمائی، اے اللہ، قریش کے ان سرداروں کو تیرے سپرد کرتا ہوں، تو انہیں پکڑ لے۔ پھر آپ نے ایک ایک کا نام لے کر بد دعا کی، اے اللہ، ابو جہل کو ہلاک کر دے، عتبہ کو، شیبہ کو، ولید کو، عقبہ کو، امیہ بن خلف کو ہلاک کر دے۔
یہ وہ لمحہ تھا جب زمین خاموش اور آسمان لرز رہا تھا، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور نبی کی دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جن لوگوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، میں نے انہیں جنگ بدر کے کنویں میں مرا ہوا دیکھا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے یوٹیوب چینل ایمان ٹیلز کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ ناظرین، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔